آیا خیال شریف میں؟ ہاں جی، لہٰذا کمال کی بات نہیں ہے، کمال یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کرے۔ چنانچہ ایک صحابی مبارک جن، ایک جن جو صحابی مبارک تھا، کہ اولیاء کو فیض کیسے ملتا ہے یہ دیکھو ذرا۔ شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کے درس میں یہ بیٹھتے تھے، یہ جن جو صحابی مبارک تھے، اور عبد الوہاب متقی ان کے مرشد کی محفل میں بیٹھتے تھے، انہی کے مرید بھی تھے یہ صحابی مبارک جن۔ انہوں نے درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ پاک، میں عبد الحق کو ملنا چاہتا ہوں۔ اور جس وقت مدینہ شریف میں بیٹھتے تھے اس وقت اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ میں جن ہوں، کیونکہ جن اکثر بیشتر ظاہر نہیں کرتے، اور شک شبہ میں نہ رہو، ہو سکتا ہے ہاں ان کی نشانیاں ہیں، فقیروں کو معلوم ہے یہ ان کی ملنے کی کیا نشانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت برکت میرے پاس ہے، میں ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ جاؤ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ قربانی باز محبت کا کوئی خاص نظارہ نہیں ہوتا۔ ہاں قربانی بھی تو ضروری ہے نا، تو میں اور آپ قربانی نہ دیں گے تو کیا فائدہ؟ کیونکہ یہ سب سے بہتر زمانہ ہے اب اس کے بعد جو آنے والا، الحمدللہ والشکر اللہ، سب سے اونچا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا ہے، اور یہ فصاحت بلاغت کے ساتھ بزرگوں نے لکھا ہے کہ خلفاء راشدین سے بھی افضل ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی فوقیت خلفاء راشدین سے بھی زیادہ ہے۔ میں حیران ہوں اس فیصلے پر بھی۔ اور وہ کسی کے مرید نہیں ہوں گے، نہ وہ نقشبندی ہوں گے، نہ وہ قادری ہوں گے، نہ وہ چشتی ہوں گے، نہ وہ شاذلی ہوں گے، نہ سہروردی ہوں گے، وہ صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور اللہ کے خلیفہ ہوں گے، اور جو بھی فیض ہوگا سرکار مدینہ کی طرف سے ہوگا، فیصلے بہترین زمانہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت وہ انہیں کوئی اجازت مل گئی تو انہوں نے قربانی دی۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں جو قربانی دے گا اس کا ایک درجہ ہوگا نا، جو شہید ہوگا اصحاب بدر کے برابر کوئی بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ بال اتفاق اہل سنت کا اجماع ہے، اجماع ایک دو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہوگا وہ اصحاب بدر کے برابر ہوگا، جو بچ جائے گا وہ بدر کے غازیوں کے برابر ہوگا۔ بڑی شان ہے، اللہ پاک نصیب کرے، ان کو وقت کریم ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ فرماتے ہیں جس قد آئے سیدنا وہ صحابی مبارک، انہوں نے سے پہلے کیا کیا کہ ایک جن کو کہا کہ تو قربانی دے۔ قربانی اس طرح کہ اپنی شکل بدل دیتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جن جب اپنی صورت بدلے تو وہ سانپ کی صورت زیادہ تر اختیار کرتا ہے، اور جن جب صورت بدلے تو کتے اور بلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور تمہاری صورت میں بھی آتا ہے، انسان کی صورت میں۔ تو وہ سرکار عبدالحق مدستگی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک ایسی تھی کہ آپ بڑے گہرائی میں بڑے عمیق مطالعہ کرتے تھے، اور اس مطالعے میں بعض لوگ فرماتے ہیں میرے سر کے بالوں کو آگ لگ جاتی تھی، اور جب مجھے یہ سیک پہنچتا تو مجھے سمجھ آتی کہ مجھے تو آگ لگ چکی ہے، یہ چراغ سے آگ لگ جاتی، تو چراغ سامنے رکھ کے مطالعہ کر رہے تھے تو سانپ آیا اور گھومتا رہا، ہمیں پرواہ نہیں کی، تیسری مرتبہ کتاب پر چڑھایا۔ جب کتاب پر چڑھایا تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تمہارے پاس اس طرح آگے سانپ آئے تو اس کو مار دو،
اور جنوں کو فرمایا کہ تم اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کے دوسری صورت اختیار کرو، اور اگر مارے جاؤ تو تمہارا خون ہدر ہے، بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو اس حدیث مبارک کے حوالے سے اب شیخ عبد المحمد دستگیر نے اس کو قتل کر دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، دروازے بند تھے، اور منٹ کی گزرا ہوگا کہ بہت سی جن اکٹھے مختلف شکلوں میں اندر آ گئے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ ڈاکو چور ہو؟ کون ہو؟ دروازے بند ہیں، اندر کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم بدلہ لینے آئے ہیں تجھ سے، ہم تجھ سے بدلہ کس بات کا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا کبھی نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے قتل کیا ہے؟ میں قتل؟ ساری زندگی میں نے تو مکہ بھی نہیں لگایا ہوگا، تم کہتے قتل؟ میں قتل کیسے؟ انہوں نے کہا ابھی ابھی ہم تم کو بتا دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو اتنے میں ایک بزرگ آئے جن کی ابرو بھی سفید اور داڑھی مبارک بھی سفید، لباس بھی سفید، پتلا لمبا قد، لمبا لمبا نام۔ جس وقت وہ داخل ہوئے تو سارے پیچھے ہٹ گئے اور بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے وہ بزرگ تو فرمایا ہاں کیا ماجرا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اس نے قتل کیا، ہم بدلہ لینے آئے۔ ان کا کہا ان کا وہ سانپ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا فرمایا انتم معشر الجن، اچھا تم جن ہو، جنوں کا گروہ ہو۔ اچھا اگر تم مسلم ہو تو میں تمہارے سامنے میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، میں حدیث پڑھ کے سناتا ہوں، اور اگر تم جن نہیں ہو تو پھر میں مقابلہ کروں گا، اگر تم مسلم ہو تو حدیث سناتا ہوں۔ جس وقت شیخ محقق نے ترتیب کے ساتھ سند کے ساتھ حدیث مبارک پڑھی کہ اے جنوں، سارے جنوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اصلی صورت کو چھوڑ کے دوسری صورت اختیار کرو گے تو تم قتل ہو جاؤ گے، تو تمہارا خون ہدر ہے۔ جب یہ فرمایا تو وہ بزرگ جو فرماتے ہاکذا سمعت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح میں سرکار مدینہ کی زبان مبارک سے خود سنا ہے۔ جب یہ کہا تو شیخ محقق گر پڑے ان کی زانوں پر، چبنا شروع کر دیا، فرمایا بتایا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں صحابی ہوں اور میں تجھے اپنا دیدار، تیرا دیدار کرنے آیا ہوں، اور یہ قربانی میں نے دی ہے کہ ایک ساتھی قتل کرایا ہے۔ ہاں جی ایک ساتھی قتل کرا کے اور میں فرمایا کہ آپ جب اپنے گھر میں بیٹھتے تھے مدینہ منورہ تو جو آپ کو پانی پلاتا تھا وہ میں ہوں۔ آپ جب وہاں بیٹھ کے ہر وشی میں درس دیتے تھے تو فلانی سمت کو جو بیٹھا ہوتا تھا وہ میں ہوں، لیکن میں نے آپ پر ظاہر نہیں کیا۔ اب اللہ پاک سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، مجھے اجازت ملی، اور اجازت کے ساتھ یہ بھی حکم ہوا کہ قربانی دے تو اپنے آپ کو ظاہر کر۔ یہ واقعہ ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں ہمیشہ چند منٹ زیادہ لیتا ہوں اور یہی 2:45 بجے انشاءاللہ ٹائم رہا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی، کثرت کلام سے اور غلطیوں سے ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلوب تک پہنچانے والا ہے کہ اس کو اصل ذکر کہتے ہیں نا، میں بار بار کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سلسلوں کے ولیوں نے کہا ہم نے اس کلمے کے اندر لوح محفوظ کو پڑھا ہے، یعنی یہ حاوی ہے، اور اس کی انوار کا دریات بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں کی تعداد میں پڑھا کرو لا الہ، لا تو لمبا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
فرماتے ہیں مثلا حدیث نقل کرتے ہیں کہ لا کو لمبا کر کے جو ایک بار کلمہ پڑھے کئی ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.